بسم اللہ الرحمن۔ تو دیکھیے، افیکٹو سپیچ کے حوالے سے سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک افیکٹو سپیچ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، افیکٹو سپیچ کے لیے ہمیشہ انسان کو ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے سے آئیڈیاز کو ڈیولپ کر کے رکھنا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ چیپٹر 5 کا ہے، اور یہاں پہ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کوئک موڈ میں ڈسکس ہوا تھا، یا شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو سکپ کر گئے تھے، تو اب اس کی سلائیڈ ریڈی نہیں تھی، تو اب جو ہے میں اس کو کرا رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رہے چیپٹر 9 یہ چیپٹر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو افیکٹو سپیچ جو ہے اس کے لیے پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، چیزوں کا پہلے سے کلیئر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر سپیکر جب بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیتا ہے کہ وہ سپیچ کرنے چلتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھ کے پریپیئر کرتا ہے، یعنی کہ پریپیئرنگ فار افیکٹو سپیچ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پلان نہیں کیا تو پھر آپ کو کامیابی کا شوق ہی نہیں ہے۔ سپیچ کے معاملے میں پلاننگ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو پرنسپل آف پریپیئرنگ اینڈ ڈیلیورنگ این افیکٹو سپیچ سمجھ لیجئے کہ اس کے نمایاں اصول کیا ہیں۔ یہ اصول ہم نے مرتب نہیں کیے، یہ اصول کسی بک رائٹر نے بھی شاید مرتب نہیں کیے، یہ جتنے بھی دنیا میں اچھے سپیکر گزرے ہیں، چاہے وہ ہٹلر تھا، چاہے وہ قائد اعظم تھے، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے جو ہے سپیچ، اچھی سپیچ ڈیلیور کرتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ ایک تو کی پرپس کا خیال رکھتے ہیں کہ جی ہمارا پرپس یہ ہے، تو ہم نے بات ادھر ادھر نہیں لے کے جانی، ہم نے بات کو اپنے پرپس پر ہی فوکس کرانا ہے، دائیں بائیں کی بات نہیں کرنی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آڈینس کی نالج، ان کا ٹائم، ان کا اویلیبلٹی، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا سوچنے کا انداز، ان تمام چیزوں پر ایک گرپ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پلان بھی کرنا ہے، پریپیئر بھی کرنا ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے۔ 3 سٹیجیں ہیں، پہلے لکھو، رائٹ ڈاؤن کرو اچھا اسکرپٹ، پھر اس اسکرپٹ کو پہلے پلان کرو ٹاپک کو کیا کیا اس میں ہونا چاہیے، پھر اسکرپٹ پریپیئر کرو، اور پھر اس کی ریہرسل کرو، پھر تم اس کو اچھا ڈیلیور کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو سپیچ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیشہ ٹائم ریسٹرینٹ ہوتی ہے، لہذا وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آؤٹ لائن پہلے بنا لیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا چیز ڈیلیور کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ پلان دا ویژول ایڈس، اگر اس کے اندر کوئی ویژول ایڈز ہیں تو اس کے اندر آپ پلان کر لیں کہ کیسے وہ سامنے آئیں گے اور آپ ان کو کیسے ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی ملٹی میڈیا سپورٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ریڈ کریں، نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے اسپیکنگ کو سیکھیں۔ تو نوٹس بنائیں گے تو پتہ ہوگا، کہتے ہیں کہ ہر اچھے اسپیکر کے پیچھے ایک اچھے نوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ریہرسل کرنی اس طرح سے کہ چیزیں موو ہو اور آپ کی آڈینس الائیو رہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک بات آپ کو اور بھی سیکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آڈینس چینج بھی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی جو اسپیکر 70 کی دہائی میں سپیچ کرتے تھے وہ اور تھی، جو 50 کی دہائی میں کرتے تھے وہ اور تھی۔ دنیا ریوائیو بھی ہوئی ہے۔ ریوائیو کیوں ہوئی ہے؟ کہ اگر میں سوشل میڈیا کی ہی بات کروں تو ایک زمانے میں دیکھتا تھا کہ پرانی ایک مووی میں نے لگائی جو بلیک اینڈ وائٹ تھی، میرا خیال ہے وہ کم از کم 50 یا 60 کی دہائی کی ہوگی، 1960 یا 50 کی۔ تو وہاں پہ ہیروئن جو ہے سبزی خرید رہی ہے، وہ بھنڈی کا ریٹ پوچھ رہی ہے، وہ ٹنڈے کا ریٹ پوچھ رہی ہے، لوگ بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں، واہ جی واہ، ہیروئن شاپنگ کر رہی، دے آر ویری ہیپی ٹو سی دیٹ۔ آج فلم شروع ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ریس مووی شروع ہوئی ہے، ادھر پہلی ریس شروع، دوسرے سین سے پہلے ہیروئن انٹر، یعنی فلم شروع ہونے سے پہلے ہیروئن بھی انٹر، ویلن بھی انٹر، اور ایک انٹروڈیوسر آ کے انٹروڈیوس کراتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی، اگر ان کی زندگی میں یہ شخص نہ آیا ہوتا، اور جناب اگر یہ نہ ہوا ہوتا، تو ہیرو بھی انٹروڈیوس، ہیروئن بھی انٹروڈیوس، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، سوری یہ اس کی وائف ہے، یہ اس کا جناب ویلن، تو ہر چیز جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم انٹروڈیوس ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں سپیڈ ہے،
اگر ہم یہاں پہ ایک ڈائیگرام لے کے بیٹھ جائیں، دیکھو بچوں یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس کے ایکس ایکسس پر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، تو بچے نہیں سنیں گے آج کل، تو بچے چینج ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ اور دیکھا ہے، لہٰذا وہ اب اس کے مطابق چلیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اپنی پریزنٹیشن کو حالات اور سنیریو کے مطابق، اور ہمیں انٹروڈیوس کرانا پڑے گا۔ انٹروڈیوس اے پارٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ، کہ آپ کا انٹروڈکٹری پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ ٹاپک کو کیسے انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اب تھوڑے دن یا کچھ سال پہلے میں کہتا تھا جی یہ سوال ایگزامینر نے دیا ہی ایسے سالو ہوگا، اب ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، یعنی حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل گئے۔ آپ کہتے ہیں جی ایگزامینر نے ایک کیس اسٹڈی لیا ہے، آپ کو ایک انڈسٹری کی انوائرمنٹ دی گئی ہے، آپ اس انڈسٹری کے حوالے سے سوچیے، تو اب بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے جیسے سے حالات چینج ہوتے ہیں، تو وہی چینج دا سسٹم۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ آف آڈینس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری روایت حلال کمیٹی کے ایک چیئرمین تھے، وہ بدل دیے انہوں نے، تو جب ان سے پوچھا جی ان کو کیوں بدلا، تو وہ کہتے ہیں جی جناب یہ تو اتنا سلو بولتے ہیں کہ بندہ سوئیاں کھا کے آ جاتا ہے، اتنی دیر میں تو عید کا چاند تو کیا صبح چڑھ جاتی ہے، یہ بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دنیا وہ نہیں کہتی کہ جی آہستہ آہستہ، ہم مفتی منیب الرحمان صاحب ماشاء اللہ بڑے عالم آدمی، بڑے نیک آدمی، بہت اچھے انسان، لیکن بٹ انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی چینج کرنا۔ تو اسٹیبلش دا یور کریڈیبلٹی، آپ کوشش کیجئے کہ بات وہ کریں جس میں کریڈیبل ہو، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور آڈینس جو ہے وہ وٹ از کمنگ اہیڈ انہیں تھوڑا سا پریپیئر کر لیں گے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، نیکسٹ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ریٹین یور آڈینس اٹینشن، آڈینس کی اٹینشن ریٹین کریں، چاہے آپ کو جو بھی اس کے لیے کرنا پڑے، تو یہ بڑا ضروری ہے بچوں۔ اب رہی بات یہ کہ آڈینس کی ریٹینشن کے لیے آپ وہ اگزامپل لائیں، آپ کوئی کلرفل پکچر لائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریسٹیٹ دا مین پوائنٹ، مین پوائنٹ کو کلوزنگ کے اوپر جا کے ریسٹیٹ لازمی آپ نے کرنا ہے، اور پھر یاد رہے کہ آپ نے اس کو ابھی آپ نے صرف کیا کیا، ابھی آپ نے صرف کام کیا، پرفارم تو اب کرنے جا رہے ہیں آپ۔ اب پرفارم کیسے کریں گے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوں، آفٹر ہیونگ بلڈ یور کانفیڈینس ود دی ہیلپ آف مٹیریل ڈیولپ ہوا ہے، کانفیڈینس تو آ جائے گا، تو پھر آپ کا کام ہے پریکٹس، یو آر ناؤ ریڈی ٹو فیس آڈینس، آپ آڈینس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پہلی بات یہ اسٹے کام اینڈ اسکیپ انگزائٹی، آپ ذرا کام رہیں، انگزائٹی کو آپ اپنے سے دور رکھیں، اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ بی جینین، جسٹ بی یور سیلف۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر کو ٹریننگ دے رہا تھا، تو وہ ٹیچر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور وہ ہاتھ یوں باندھے ہوئے تھے ایسے۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک سوال پوچھوں، کہتے ہیں آپ پوچھیں۔ میں نے کہا آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کوئی غلط بیانی سے کام لیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا آپ ہاتھ کھولیں، کھل کے بول لیں۔ جب انسان سچ بول رہا ہے تو اسے تو کھڑا کر کے بولنا چاہیے، اور اسے ڈٹ کے بولنا چاہیے، سچ ہے یار میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ پوچھیں۔ میں تو جب بھی نروس ہوتا ہوں، میں پوچھتا ہوں یار تو جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں؟ بھائی تو سچ بول رہا ہے تو یار بول، پھر بولتا کیوں نہیں؟ تو ہمیشہ سالڈ آئی کانٹیکٹ رکھیں کہ ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے ساتھ، ہمیں کون سا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا یو ول جسٹ موو یور ٹینشن اینڈ یور انگزائٹی اوے فرام یو، اپنے سے دور کریں اس کو۔ اور باڈی لینگویج آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے، باڈی لینگویج آپ کی بہتر ہونی چاہیے، اینڈ یور آڈینس فیل دیٹ یو آر پرفیکٹلی ریلیکسڈ، کہ آپ پرفیکٹلی ریلیکسڈ ہیں۔ مجھے ایک عادت ہے، میں پاکٹ میں ہاتھ رکھتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے صرف آڈینس کو یا کلاس میں یہ شیور کرنے کے لیے کہ میں اعتماد میں ہوں، میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جیب میں، چاہے جتنی مرضی سردی اور ہاتھ جو ہیں وہ میرے ٹھنڈے یخ ہوئے ہوں، نہیں کر سکتے۔ تو کویشچن اینڈ آنسر سیشن ضرور رکھیں، تاکہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال ضرور کریں۔ اچھا جی، ریکوائر کلیئر مائنڈ، ایک کلیئر مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایک کلیئر مائنڈ جو ہے وہ آپ کے آسک آڈینس کویشچن اینڈ ہینڈل دیم اپروپریٹ ود کانفیڈینس، تو آپ کانفیڈینس کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر اسپیچ جو ہے وہ ڈلیور کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ آگے بچوں میں کہتا ہوں کہ اسپیچ کے معاملے کو اتنا پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔